السلام علیکم. سال اول اس کے گرامر کا سوال ہے. مکالمہ. مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا یا گفتگو کرنا. اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو بات چیت ہے، گفتگو ہے، اس کو لکھنے کا نام مکالمہ نویسی ہے. یہ بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 6 ہے. سوال نمبر 6 اس کے آپشن ہوتی ہے. یہ مکالمہ روداد اور روز نامچے کا سوال ہے. اس میں سے دو چیزیں دیں گے: مکالمہ روداد، مکالمہ روز نامچہ، یا روداد اور روز نامچہ. آپ نے ایک سوال یعنی چوائس ہے، ایک والا کرنا ہوگا. مکالمہ کی ہم بات کرتے ہیں. ادھر سب سے پہلے جو آپ نے لکھنا ہے، دو کرداروں کے درمیان آپ نے پہلے بریکٹ میں یہ لکھنا ہے کہ دونوں کردار کہاں ملے ہیں. کہاں ملنے سے مراد یہ ہے کہ ایک کردار کیا کر رہا تھا کہ دوسرا کردار وہاں پر آیا. مثلا استاد سٹاف روم میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، اتنے میں اس کا شاگرد علی آیا. یا پھر باپ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اتنے میں اس کا بیٹا احمد آیا. یا احمد سبزی کی دکان پر سبزی خرید رہا تھا، اتنے میں اس نے اسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا. اپنے دوست اسلم کو اپنی طرف آتے دیکھا. نہیں، پراپرلی آپ نے بتانا پہلا کردار کیا کر رہا تھا اور دوسرا کردار کب اس کے پاس آیا. اس کے بعد آپ نے اینڈنگ جب کرنی ہے، اینڈنگ پہ بھی آپ نے یہی لکھنا ہے کہ دونوں کردار کہاں گئے. مثلا شاگرد سٹاف روم سے باہر چلا گیا اور استاد دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا. یا باپ بیٹے والے میں بیٹا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا اور باپ دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا. تیسرا جو دوستوں کے درمیان تھا کہ احمد اور اسلم دونوں نے سبزی خرید لی تھی، لہٰذا دونوں اپنے اپنے گھروں کو چل دیے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں احمد سبزی لے کر چلا گیا اور اسلم سبزی خریدنے لگا. آپ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پراپر بتانا ہے کہ وہ کہاں گئے. یہ بریکٹ میں لکھنا ہے. اس کے شروع میں منظر نامہ یا منظر کی ہیڈنگ نہیں دینی. اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ یہ آپ لوگوں کا حاشیہ ہے. اس حاشیے کے اس سائڈ پہ آپ نے نام لکھنے ہیں. اس کے آگے یہ اردو میں رابطے کی علامت کہتے ہیں، انگریزی میں کالم سائن کہتے ہیں. یہ آپ نے ڈالنا ہے ہر ایک کے آگے. کلیئر یہ نظر آنا چاہیے. بعض دفعہ بچے ایسے آگے چھوٹا سا نشان لگا دیتے ہیں فل اسٹاپ کا، اردو میں جو ختمے کا. یہ غلط ہے، یہ کراس ہو جاتا ہے ساتھ. اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو آپ نے کریکٹر لکھنے ہیں، ان کے نام لکھنے ہیں یا نہیں. دوست ایک دوسرے کو نام جانتے ہیں اور بلاتے ہیں، لہذا دوستوں کے نام لکھے جائیں گے. استاد اور شاگرد ایک دوسرے کا نام جانتے ہیں، لہذا ان کے نام لکھے جائیں گے. بس فرق یہ ہوگا استاد کے نام کے ساتھ آپ نے لفظ پروفیسر لکھ دینا ہے. باپ بیٹا، ماں بیٹی یا ماں بیٹا یعنی والدین اور اولاد ایک دوسرے کے نام تو جانتے ہیں، لیکن اولاد والدین کا نام بولتی نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ باپ بیٹا یا باپ بیٹی کر کے لکھا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے مکالمے ہیں، ٹاپکس بنتے ہیں، پھل فروش گاہک کے درمیان، ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر کے درمیان، اس طرح کے جتنے ہیں وہاں پہ آپ نے نام نہ جانتے ہیں ایک دوسرے کے اور ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ آپ سمپل یہ لکھیں گے پھل فروش گاہک، پھل فروش گاہک، یا ٹیکسی ڈرائیور مسافر، ٹیکسی ڈرائیور مسافر. اس طرح کا. اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی بچے کرتے ہیں وہ السلام علیکم کی اور وعلیکم السلام کی کرتے ہیں. اس کے املا یعنی اسپیلنگ غلط لکھتے ہیں. یہ الف لام سین کے ساتھ ہے. عموماً بچے اس طرح لکھتے ہیں السلام علیکم. بعض دفعہ یہ واو ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ واو نہیں ڈالتے. یہ اسلام ہے، السلام نہیں ہے. اس کی کریکشن یہ اگر آپ لوگ اس کو درست نہیں لکھیں گے تو اس کا نمبر کٹتا ہے. یعنی درست لکھنے کے وہ اضافی نمبر نہیں ہے، لیکن اگر غلط لکھیں گے تو پیپر چیک کر یہ دیکھے گا کہ اس بچے کو تو 11ویں جماعت میں آ کے بھی السلام علیکم لکھنا نہیں آتا، اس کا ایک نمبر کاٹ لیتا ہے.
پھر دوسری چیز کہ یہ مکالمہ لکھنا کتنا ہے، جس موضوع پہ آپ کو مکالمہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے اس موضوع پہ کم از کم 20 مرتبہ ایک کریکٹر اور 20 مرتبہ دوسرا کریکٹر، یعنی 20 مرتبہ یہ بندہ بات کرے، 20 مرتبہ یہ بندہ بات کرے موضوع پر۔ اگر موضوع کے علاوہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال اور اللہ حافظ والے نکال دیے جائیں تو 20 بنتے ہیں، ان کو شامل کیا جائے تو تقریباً یہ 25 بنتے ہیں، یعنی 25 مرتبہ ایک بندہ بات کرے گا اور تقریباً 25 مرتبہ دوسرا بندہ بات کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ 20 مرتبہ بات ضرور ہونی چاہیے، یعنی 20 مرتبہ 25 مرتبہ یہ نام لکھا ہوگا، 25 مرتبہ آپ کا یہ نام لکھا ہوگا۔ پھر آپ جب مکالمہ لکھیں گے، اگر آپ کی لائن آگے تک مکمل ہونے کے بعد اگلی لائن بچی ہے تو یہاں سے شروع نہیں کرنا، یہ چیز الگ ہے، آپ نے اس کے آگے آگے رہنا، اس کے آگے آگے، یہاں پر نہیں جانا۔ ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وہ ہے تاثرات یا حرکات، یعنی مثلاً پہلا جو میں نے بتایا تھا استاد اور شاگرد کے درمیان، استاد کتاب پڑھ رہا ہے، اب شاگرد آتا ہے السلام علیکم سر، استاد کیا کرتا ہے کتاب سے نظر ہٹاتے ہوئے وعلیکم السلام، اور بیٹا بیٹھو کرسی۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرے گا، سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، بات کاٹتے ہوئے، روکتے ہوئے، غصہ دکھاتے ہوئے، گھورتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چیز پکڑاتے ہوئے، پیسے گنتے ہوئے، اس طرح کی چیزیں آپ نے لکھنی ہے۔ یہ ہر دوسرے تیسرے کریکٹر پہ آپ نے، ہر دوسرے تیسرے پہ ہونی چاہیے، ہر کریکٹر کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ مکالمہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامے میں آپ کو پراپر ہر ایک کے ساتھ ساتھ بتانا پڑتا ہے، تو لہٰذا مکالمے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بات کر دی، اس شاگرد بیٹھ گیا تو بس ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھ گیا، اب اس کی بیٹھنے کے حوالے سے تو بات نہیں ہوگی، اسے آگے ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھا، اور ان تمام تاثرات کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے اسی جملے کے ساتھ۔ بات کاٹتے ہوئے، واہ کیا بات کہہ رہے ہو احمد، اب وہ جو لفظ آیا ہے بات کاٹتے ہوئے بریکٹ میں پہلے لکھیں گے، پھر کہیں گے کیا بات کہہ رہے ہو احمد، اور جیسے بیٹھ گیا ہے وعلیکم السلام سر، اور سامنے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تھا اس کے اندر۔ اب لکھنا کیسے ہے، اس کے اندر جو مواد ہے اس کا خیال رکھنا، اس میں کچھ اہم باتیں ہیں کہ جو مکالمہ ہے وہ فطری انداز میں ہو، روزمرہ زندگی، جو عام زندگی، روٹین کی زندگی اس کے مطابق، اور بات مختصر کرنی ہے، بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرنی۔ پھر ترتیب کا خیال رکھنا ہے، لاجیکلی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شاگرد آتے ساتھ پہلے بیٹھ گیا پھر بات کرے، وہ بات کچھ کر رہا ہے ترتیب سے چلتے ہوئے، اور بعد میں کوئی بات، پہلے والی بات جو بعد میں کرنی ہے وہ پہلے کر دے، اور جو پہلے کرنی ہے وہ بعد میں چل دے۔ اس ترتیب کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر باتوں کے درمیان آیات، احادیث، اقوال یا اشعار، یہ موقع کے مطابق لکھنے ہیں، جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق لکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بچے سے مستقبل کے عزائم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بات اس پہ ہو رہی ہے، اور بچہ جو ہے وہ کہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حدیث آیت دے دے اس کے ساتھ، تو وہ کراس ہو جائے گی، سرکل کر دے گا، اسے کراس کر دے گا اور نمبر کاٹے گا اس کا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک دوست کہتا ہے یہ لوگوں نے، مہنگائی کرنے والے کتنے ظالم ہیں، عوام سے جینا، انہوں نے جینا چھین لیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو، ایسے ظالم لوگوں کو اپنی موت بھی یاد نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، موت کیسے یاد نہ ہو، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر شخص، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کو۔ چوتھی چیز، گفتگو جو بات چل رہی ہے اس میں تسلسل اور ربط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلا بندہ کوئی ایک بات کر رہا ہے، بات کچھ کر رہا ہے، آگے سے وہ جواب کچھ دے رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ سبزی لے رہے ہو، وہ کہہ نہیں میں تم گھر سے کیوں آئے ہو، یا باپ پوچھ رہا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے، بیٹا پوچھتا ہے والد صاحب سے کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں، ٹرپ پہ جانا چاہ رہا ہوں، اور باپ آگے سے کہا ہے کہ یہ ٹی وی کا میچ بہت اچھا لگا ہوا ہے۔ یعنی اس میں کوئی تسلسل یا ربط نہیں ہے، یہ تسلسل، کنٹینیوٹی، ربط، تعلق، یہ ہونا ضروری ہے۔
5ویں اہم چیز کردار کے مطابق بات. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کریکٹر ہے اس کے مطابق بات ہو. دوست علمی لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، لہٰذا اس پہ بات ہو سکتی ہے آرام سے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا نصیحت کر رہا ہو باپ کو یا ماں کو نصیحت کر رہا ہو، یا کوئی علمی مسئلہ یا بات شاگرد استاد کو سمجھا رہا ہو، یا پھل فروش سے غالب کے شعروں کی تشریح شروع کروا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جس مزاج کا کردار معاشرے میں پایا جاتا ہے عام طور پہ اسی کے مطابق آپ چلیں گے. جتنا آپ حقیقت کے قریب ہوں گے، عملی زندگی کی حقیقت کے قریب ہوں گے، اتنا اچھا مکالمہ ہوگا. لاسٹ چیز ہے، کچھ ٹاپک نارملی 90% ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. مثلا شاعری کو پسند اور ناپسند کا ہے معاملہ، تو پھر اینڈ پہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ پسند کرنے والا ثابت کر دے گا کہ شاعری واقعی اچھی چیز ہے، دوسرا بندہ مان جائے گا. یہ ایک نتیجے پہ پہنچ گیا. یا پھر عزت علم سے ملتی ہے یا دولت سے، اس پہ موضوع پہ بات کرنی ہے، تو آپ نے پہلے دلائل سے ثابت کرنے کے بعد اینڈ پہ بتانا ہے کہ عزت کس چیز سے ملتی ہے، دوسرا بندہ دوسرا کریکٹر مان جائے یہ بات. تو اس وجہ سے نتیجے پہ پہنچنا ضروری ہے. اگر نتیجے پر نہیں پہنچیں گے تو مکالمہ ادھورا کہلائے گا. یہ آپ لوگوں کی کچھ اہم چیزیں تھیں. باقی مختلف موضوعات پہ آپ کو آ سکتا ہے، لیکن موضوعات وہ ہوں گے جو معاشرے کے اندر عام پائے جاتے ہیں. عملی زندگی کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان سے ملتا جلتا کوئی کریکٹر آئے گا، اور یہ جاندار ہوگا. یہ نہیں کہیں گے آپ کو میز اور کرسی کے درمیان مکالمہ لکھے. ایسا سال اول کے سلیبس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو اس موضوع کے بارے میں جتنی معلومات ہوں اس کو ذہن میں ترتیب دیں اور پھر اس کے بعد اس کو لکھیں. تو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں مکالمہ لکھنے کے لیے، اس کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نمبر کٹواتی ہیں. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو نمبر نہیں کٹیں گے. اللہ حافظ.